عبدالقیوم صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں۔ جناب صاحبزادہ میاں عبدالقیوم صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الحمد للہ علی ما بدا والحمد للہ علی ما بقا والصلاة والسلام علی سید الورا جل جلالہ فی شان حقہ فی الکلام العدید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا کے بلند درود و سلام، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے خیال میں ابھی کوئی اتنا طویل وقت تو نہیں گزرا، لیکن آپ کی آوازوں کی پستی سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کئی دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ اللہ کے محبوب نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، بلند آواز سے پڑھیں تاکہ ہمارے حاضرین و ناظرین تک بھی یہ آواز جائے اور یہ دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں یہ بھی سن کر اللہ کے حضور کل ہماری سفارش پیش کریں کہ واقعی ہی جس انداز کے ساتھ محترم جناب حافظ انصر شاہین صاحب نے محفل میلاد شریف کا انعقاد فرمایا ہے کہ ان کے برادران نے اپنے والدین کے ختمات شریف کے موقع پر یہ اہتمام فرمایا ہے، واقعی وہ عشاق رسول بیٹھے ہیں اور بڑی محبتوں والے لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ دل و جان کے ساتھ پیار و محبت کرنے والے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ را رسول پاک امین دائی جس چھوڑیا را رسول والا تاب نفس شیطان لعین دائی پامیں لکھ ریاضتاں کشکش دے را ماریا اس بے یقین دائی عالم شاہ سڑک مطلوب پہنچان والی سنت احمدی را یقین دائی معزز و محترم حضرات ذی وقار، مجھ سے بعد حضرت علامہ مولانا محمد نعیم صاحب نے اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں محظوظ فرمانا ہے۔ ہمارے ایک معزز ثنا خان عبدالستار نیازی صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، ان کو بھی آپ نے سماعت کرنا ہے۔ میرا تو اکثر و بیشتر خوشی غمی کے اندر آپ احباب سے کچھ نہ کچھ تھوڑا جو مجھے علم ہے
اس کا میسج آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے، آپ کو سنا دیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑے نایاب اور انمول قسم کے تحفے اور ہیرے موجود ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اتنی قدر نہیں ہے اور ہماری آنکھوں میں اتنی بصارت بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم پہچان سکیں، ان کو دیکھ سکیں، ان کو سن سکیں۔ جس انداز میں ہمارے عزیز حضرت علامہ قاری فیاض عالم صاحب نے اللہ کی لارائب کتاب کی تلاوت فرمائی ہے، یقین جانیے ہمیں بھی بہت سارے مواقع ملتے ہیں، بہت سارے پروگراموں میں جانے کا موقع ملا ہے، اور اس قسم کے تلفظ کی ادائیگی بھی اور بڑے احسن انداز کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے احباب کے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے پہلے یہ جملہ کہہ دیا کہ ستم ظریفی ہے کہ ہم نہیں پہچان سکتے کہ کتنا مواد کس احباب کے پاس ہے۔ اللہ کی یہ دی ہوئی صلاحیت ہے، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے، اور جب ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، پھر ہر گھر میں ایک قاری قرآن پیدا ہوگا۔ اور اب ہمارے رجحان اس طرف سے کہیں اور ہمارے دلوں کے گھوڑے دوڑ رہے، تو یقین جانیے میں نے اپنی 50-52 سال زندگی کے اندر جو دیکھا ہے نا، وہ یہ دیکھا کہ اللہ کے حضور جو دین کے ساتھ جتنا وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری مصطفیٰ اور محبت رسول میں وہ جتنا زیادہ سرشار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مراتب کو اور زیادہ بڑھائے گا، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہو رہے گی۔ دنیا کے مال بھی اللہ عطا فرمائے گا، دنیا کی عزتیں بھی اللہ عطا فرمائے گا، رزق بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری نعمتوں سے اسے لطف اندوز فرمائے گا۔ تو جتنا ہم دین سے دور ہو جائیں گے، قرآن سے دور ہوں گے، قرآن کو اب دنیا کا ایک رجحان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ قسم کی اکیڈمی میں ان کو داخلہ مل جائے اور وہ تعلیم حاصل کریں، اور یقین جانیے کہ بہت سارے پروگراموں میں ہم نے دیکھا ہے، سکولوں کے پروگراموں میں، بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پروگراموں میں، کہ ان بچوں کو صحیح طریقہ سے بسم اللہ بھی نہیں آتی، تعوذ اور تسمیہ کو بھی وہ صحیح طریقہ سے نہیں پڑھ سکتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اور پھر آپ بتائیے کہ جب وہ اعلیٰ قسم کی ڈگریاں بھی حاصل کر لیں گے، مجھے اور آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے یہ محترم، میں شکرانہ کے طور پر یہ جملے بولنا چاہتا ہوں۔ حافظ انصر صاحب حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ یہاں کے بہت سارے لوگ دبئی کے اندر موجود ہیں، ہمارے دیگر حافظ مدثر صاحب ہیں، حافظ بشیر صاحب ہیں، ہمارے گاؤں کے بہت سارے حافظ اکرام ہیں۔
جن لوگوں کو 50 سال ہو گئے دبئی گئے ہوئے، انہوں نے ان پر اتنا بڑا کرم اللہ کا نہیں ہوا کہ وہ اتنی اس جنگل کے اندر منگل پیدا کر۔ یہ اللہ کا خاص کرم اس لیے ہوا ہے، یہ اللہ کی مہربانی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے، اللہ نے وہی ڈیوٹی دبئی کے اندر بھی لگا دی۔ اللہ نے دین کے صدقے سے دنیا بھی عطا فرما، دین کے صدقے سے دنیا بھی عطا۔ اور میں نے دیکھا ہے، میں نے خود پریکٹیکل دیکھا ہے، میں نے ایک بار ان کے پاس مجھے موقع ملا، میں 15 دن وہاں رہا، میں نے دیکھا جو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، جب وہ گھروں میں جاتے تھے پڑھانے کے لیے تو پھر لفافے کے اندر بند جو اس کی اجرت تھی وہ لوگ بند کر کے ان کے حوالے کرتے اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ، بڑے پیار و محبت کے ساتھ۔ تو اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پھر سے دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ جو حالات و واقعات ہیں ملک کے بلکہ پوری دنیا کے ہیں، ہم نے پھر ایک دفعہ ہم نے دین کی طرف آنا ہے، لیکن اس سے پہلے خوشحالی کے عالم میں، خوشیوں کے عالم میں اس دین کو پھر سے اپنے گلے سے لگا لو۔ یقین جانیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی خوشحالیاں جو پہلے ہمیں نصیب تھیں، اللہ تعالیٰ ان خوشحالیوں میں بھی ہمیں رکھے گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیات مقدسہ، میرے کہنے کا یہ مدعا اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول صحیح طریقہ سے گمزن، بناوٹی طور پر نہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، دنیا کو بتلانے کے لیے نہیں۔ جس کی جتنی محبت ہوگی نا دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے، اتنا اللہ تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوگا، اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہوگی، اور اس کے ہر کام میں وہ نمایاں طور پر وہ مناظر جو ہیں وہ نظر آنے لگے گے۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیات مقدسہ پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود بلند فرما دیا ہے۔ اس مالک الملک نے جس نے خلق انسان کو بنایا ہے، جن پیدا فرمائے ہیں، ملائکہ پیدا فرمائے ہیں، وہ رب العالمین پوری کائنات جو ہے وہ اس کے ذکر کی متلاشی ہے، اس کے ذکر میں محو رہنے کی کوشش کا خاص کر کے مخاطب کر کے یہ اعلان فرمایا، اے محبوب میں نے آپ کے مراتب کو، آپ کے ذکر کو میں نے اتنا بلند کیا کہ میں خود رب جو ہر چیز کا مالک ہوں، خالق ہوں، رب العالمین ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، میں نے خود آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو جس رب نے اس ذکر کو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے، میں اور آپ اگر اس ذکر کے اندر محو ہوں گے تو پھر ہمارے ذکر بھی بلند ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کریں گے تو بلند ہوگا، نہیں، ہم اس ذکر کے اندر اس ذکر سے اپنی نسبت قائم کریں گے، اور صرف زبان سے نہیں، قول و کردار سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے، لباس، آپ کی سیرت صورت، جب اس کو ملوز خاطر رکھیں گے اور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کے اپنے زندگی کے ایام گزاریں گے تو پھر یقین جانیے
کہ ہم ان کے ذکر میں محو ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر بلند فرما دے گا۔ مجھے ایک بات قبلہ حافظ محمد نعیم صاحب اور ہمارے مینڈر سے آئے ہوئے بہت سارے مہمان گرامی نے یہی بات کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، غالباً میں نے وہ ختم شریف میں بھی سنوایا تھا ماسٹر نعمت صاحب کے گھر میں۔ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے ذکر کس طرح بلند فرماتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہمارے 3 بھائی تھے، مولانا مفتی سلطان عالم صاحب اور مفتی ایوب صاحب اور مفتی غلام رسول صاحب، یہ 3 بڑی اہم شخصیات تھیں جو ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت جی کے مرید تھے۔ وہ 3 احباب جو ہیں وہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے حفظ جو ہے وہ دیوبندیوں کے مدرسے میں کیا۔ اس کے بعد وہ مفتی ایوب صاحب فرمانے لگے کہ میں نے خواب کے عالم میں اپنے والد صاحب سے یہ مشورہ لے رہا تھا کہ آگے ہم نے یہاں داخل ہونا ہے یا نہیں، ہماری اصلاح فرمائیں۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں، ہم دل کی عطا گرہیوں سے انہیں اب تشریف رکھیں تو اس کے بعد اجازت طلب فرمائی کہ آگے ہم داخلہ لیں یا نہ لیں اس مدرسے کے اندر۔ تو والد صاحب فرمانے لگے کہ نہیں، ہم اپنے حضرت صاحب جو بندے باہر سے آ رہے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں نشستوں پر۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ہم آگے داخلہ لیں درس نظامی کی کتابوں میں یا نہ لیں؟ تو والد صاحب کہنے لگے نہیں، ہم حضرت صاحب اپنے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان سے ہم مشورہ کر لیتے ہیں، اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں تو پھر یہ خواب کے عالم میں اور تمامی احباب کا جو ہے وہ ان کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ نہیں، ہم حضرت باؤد نقشبند آپ سے یہ مشورہ لیتے ہیں کہ ہمیں آگے داخلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اور حضرت باؤد نقشبند فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ہمیں داخلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اور حضرت باؤد نقشبند فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، میں ایک ولی کی کرامت آپ کو بتا رہا ہوں، بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سارے احباب تشریف لے جاتے ہیں اور زیارت بھی ہو رہی ہے، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، زیارت بھی ہو رہی ہے، آپ کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ اور جب نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمامی احباب جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں، ہم اس موقع پر چلتے ہیں جہاں مولانا اشرف علی تھانوی کی قبر ہے، اس جگہ چلتے ہیں ہندوستان میں۔ جب ہندوستان میں آئے تو نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک اس قبر پر مارا اور قبر پھٹ گئی۔ جب قبر پھٹ گئی تو اندر سے کیا دیکھتے ہیں کہ 2 شخصیات ہیں جو سفید لباس میں ملبوس ہیں، اور انہوں نے ایک زنجیر جو ہے وہ آگ کی مولانا اشرف علی تھانوی کی زبان پر ڈالی ہوئی اور اس کو کھینچ رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اس شخص کو آپ، یہ تو بڑا صاحب علم بندہ تھا،
عالم تھا، اس کے بڑے ڈنکے بج رہے تھے دنیا میں، تو اس کو کیوں ایسے گھسیٹ رہے ہو؟ تو وہ آگے سے وہ فرشتے تھے جو عذاب دے رہے، اللہ کی طرف سے جو عذاب مسلط تھا، وہ ڈیوٹی بجا لا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ قبر کے اندر داخل ہوئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ نے اس عذاب کو مسلط فرما دیا ہے، اس لیے کہ اس زبان سے آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، اس زبان سے آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو مسلط فرما دیا ہے۔ مفتی ایوب صاحب فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو ایک ڈاکیا جو ہے وہ آ گیا ڈاک لے کر۔ دیکھیں رات کو یہ خواب کا منظر دیکھا، اور جب صبح ہوئی تو ڈاک لے کر ایک ڈاکیا آ گیا، اور ڈاکیا نے کہا کہ تم میں سے کوئی کشمیر والی آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں کشمیر، میں تمہارا کو پاکستان میں بھی بندہ ہے؟ وہاں جی پاکستان میں بھی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ رجسٹری ہے، اس کو آپ لے لو اور اس پر اپنے سائن کر دو، جس طرح ایک ڈاک کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے سائن کر کے جب رجسٹری کو کھولا، اس میں 2 خط تھے، قبلہ حضرت صاحب ہمارے گلار شریف والے بزرگوں کی طرف سے 2 خط تھے۔ ایک خط جو تھا وہ حضرت اعلیٰ حضرت کے صاحبزادہ جو ہیں حامد رضا، حضرت حامد رضا صاحب کے نام ایک خط تھا، اور دوسرا خط جو تھا وہ مفتی ایوب صاحب کی طرف سے تھا۔ مفتی ایوب صاحب فرماتے ہیں جب میں 2006 میں کوٹلی آیا اور جمعہ کا دن تھا، ہم جیلم شریف عرش کے لیے تشریف لائے، اور 3 مئی کی تاریخ تھی۔ تو قبلہ حضرت صاحب فرمانے لگے مفتی جی آج وہی خواب سناؤ نا، آج وہی خواب سناؤ نا جڑا تسا تکیا سی ہوتا ہے، تو سنانا اس سے طریقے نال ہے جس طرح تکیا سی، ادھر ادھر والی کوئی گل نہیں کرنی، جڑا منظر تسا تکیا سی نا کوئی خواب سنانے۔ میرے کہنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے ہم سارے کے سارے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا بس ہم نے لنگر کھایا اور تھوڑا سا زبان کا ذائقہ لیا پھر چلے گئے، پتہ ہی نہیں کیا کہا ہے کیا کچھ۔ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ چنگیاں دے لڑ لگیا میری جولی دے وچ پھل پہ، مندیاں دے گل لگیا میرے پچھلے بھی ڈل گئے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ بھائی اعظم صاحب کے والدین کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے صاحبزادگان یہاں موجود ہیں یا بیرون ملک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نیک و صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فدا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حضور کی زلف دوتا کی قسم۔ اور پھر مہری بولی الطیف سرا من طلعتہ، الطیف سرا من طلعتہ وشدبت بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں اودے ہاتھ مہار زمانی ہے، جد 2 چکتے سلطانی ہے، اتھے گم اکلے انسانی ہے، مکھ چن بدر شاشانی ہے، مکھ چن بدر شاشانی ہے، مت چمکت لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اکھ مستانی ہے، محمور اکھی ہن مت بریاں، ان ہستی دا عنوانا کھاں، رب سچے دی برہانا کھاں، یا اکھیاں دا قرآن کھاں، سچ آکھاں تے رب دی نشانہ کھاں، جس شانہ تو شانہ سب بنیا۔ سبھی کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔
ہر زمانے یہ جد دو جگ پہ سلطانی یہ اتھے گم اکلے انسانی یہ مکھ چن بدر شاشانی یہ مت چمکت لاٹ نورانی یہ کالی زلف دے اکھ مستانی یہ کالی زلف دے اکھ مستانی یہ محمور اکھی ہن مدبریاں اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ اے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ اے نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا محترم بھائی انتظار کی گھڑیاں ختم اب میں نہایت عزت کے ساتھ ملتمس ہوں عالمی شہرت یافتہ سنہا میری مراد جناب حافظ محمد عبدالستار نیازی صاحب آپ تشریف لاتا ہیں اور بارگاہ